بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو رمضان کریم کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ آج کی اس ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کے ساتھ ایک فیملی ایکٹیویٹی شیئر کرنا ہے، جسے آپ بھی اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ رمضان میں کر سکتے ہیں۔ اس ایکٹیویٹی کی جو نیتیں ہیں وہ بہت ساری ہیں کہ ہمارا رمضان قیمتی بن جائے، وقت ضائع نہ ہو اور ہم خوب دل لگا کر عبادت کریں۔ بچوں کے اندر ڈسپلین، استقامت، پنچویلٹی، صبر، اعتماد، ایسی کئی صفات جو ہے پیدا ہوں، اور سب سے اصل جو ہے وہ ہے اللہ کی رضا۔ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک فیملی ایکٹیویٹی میں نے جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے بنایا ہے۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ بھی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو۔ تو زیادہ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے میں یہ ایکٹیویٹی آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ چند باتیں ذہن میں رکھیے کہ یہ صرف ایک خاکہ ہے، آپ اسے اپنے اعتبار سے بھی آگے پیچھے کم زیادہ جیسے آپ کو سہولت ہو آپ اسے کر سکتے ہیں۔ اسے بتانے کا مقصد آپ لوگوں کے ذہن میں ایک آئیڈیا دینا ہے جس کا آپ لوگ بھی استعمال کر سکیں۔ تو ایکٹیویٹیز میں نے 9 ایکٹیویٹیز رکھی ہیں جو روزانہ کی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو میں نے کچھ مارکس دیے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ایکٹیویٹی ہے وہ ہے تہجد کی نماز۔ اس کے لیے میں نے 10 پوائنٹ رکھے ہیں، یعنی آپ بچوں سے اچھا، اس میں ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اس ایکٹیویٹیز کو پورے گھر والے مل کر کریں، والدین، بچے، گھر میں جو بھی بڑے احباب ہیں وہ سب مل کر اس ایکٹیویٹی کو کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بات چل رہی تھی پہلی ایکٹیویٹی کی۔ پہلی ایکٹیویٹی ہے تہجد کی نماز۔ انشاءاللہ سحری میں تو سب اٹھیں گے ہی۔ گھر والوں سے یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ ہم 2 رکعت یا 4 رکعت جتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، انشاءاللہ ایسا کرنے پر ہمیں 10 پوائنٹس ملیں گے۔ یعنی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں نا، ان سب کو میں نے پوائنٹس دیے ہیں۔ ٹوٹلز یہ 150 پوائنٹس ہوتے ہیں۔ تو جو زیادہ پوائنٹ بنائے گا انشاءاللہ اسے انعام دیجیے۔ تو اس اعتبار سے یہ ایکٹیویٹیز بنی ہے۔ اس میں پہلی تھی تہجد کی نماز، جس کی پابندی کرنے والے کو ڈیلی جس دن وہ پڑھیں گے اس دن ان کو 10 مارکس دینے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم فرض نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد بچوں سے یہ کہیں کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے 3 آیتیں یاد کرنی ہیں، کوئی بھی 3 آیتیں۔ اس پر انہیں آپ 15 مارکس دیجیے۔ میں پھر سے کہہ دوں کہ جو مارکس ہے یہ میں نے اپنے اعتبار سے طے کیے ہیں، آپ اسے بدل بھی سکتے ہیں۔ تو میں نے 3 آیتوں کے لیے 15 مارکس طے کیے ہیں۔ یہاں کوشش یہ کیجئے کہ ان آیتوں کو، ان صورتوں کو یاد کروائیں جو بچوں کے لیے بہت اہم ہوں۔ جیسے کہ سب سے پہلے تو جو نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں ان کو جو ہے حفظ کروائیں۔ اگر وہ حفظ ہیں تو جو چیزیں پڑھی جاتی جیسے التحیات ہے، قنوت ہے، درود شریف ہے، دعائے معصورہ ہے، اس طرح یہ جو چیزیں ہیں ان کو حفظ کروائی جائے۔ اور اگر الحمدللہ یہ بچوں کا حفظ ہیں تو پھر اس کے بعد جو مسنون صورتیں ہیں، مثال کے طور پہ سورہ ملک ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ کہف کی جو ہے شروع کی اور آخر کی 10 آیتیں ہیں، تو ان چیزوں کو جو ہے یاد کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے بچوں سے کہا جائے۔ زیادہ اسٹریس نہ ڈالا جائے، 3 آیتیں کہا جائے کہ اگر بچوں، اگر آپ جو ہے فجر کی نماز کے بعد ایک 15 منٹ 20 منٹ بھی دیتے ہیں تو انشاءاللہ 3 آیتیں یاد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد جو ہماری اگلی ایکٹیویٹی ہے وہ ہے افطار کی دعائیں۔ افطار کے وقت آپ کوشش کیجئے کہ کسی ایک بچے سے کہیں کہ وہ دعا کروائے، ٹھیک ہے، اور اس میں ایکٹیویٹی یہ رکھیں کہ کم سے کم افطار تک ہمارے بچے ایک کوئی مسنون دعا یاد کریں جو اس سے پہلے یاد نہیں تھی۔ اس پر جو ہے انہیں 10 مارکس دیجیے، کوئی بھی ایک دعا جو وہ یاد کر سکے۔ تو اس سے انشاءاللہ جو ہے بچوں میں مسنون دعائیں بھی انشاءاللہ یاد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد جو ہماری اگلی ایکٹیویٹی ہے نمبر 4 پر، وہ ہے والدین کی مدد، خاص طور پہ امی کی۔ اب وہ کچن میں امی کی ہیلپ کرنا ہو یا پھر سمجھیے کہ بازار سے سامان لانا ہو، کوئی بھی ہو،
بچوں سے کہیں کہ بچوں اگر آپ ہماری اس میں مدد کرتے ہیں، امی کی مدد کرتے ہیں، تو اس پہ آپ کو 20 مارکس ملیں گے انشاءاللہ۔ بچوں کی سہولت کے اعتبار سے انہیں کام دیجیے جو وہ آسانی سے کر لیں اور ان کا بھی دل لگے، اور ان کے بہت کم کرنے پر ان کی بہت زیادہ تعریف کریں، اور تھوڑا کروا کے ان سے کہیں ہاں بیٹا ہو گیا بہت اچھا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اب آپ جائیے اور آرام کیجیے۔ اس طرح بہت لائٹ لائٹ ان سے کام لیجیے۔ اگر بچے تھوڑے بڑے ہیں تو کوشش کیجیے کہ وہ زیادہ ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کریں۔ تو اس کے مارکس ہیں 20۔ اس کے بعد جو 5ویں نمبر کی ایکٹیویٹی ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ ہمارے بچوں کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ دوستوں کو ترغیب دیں۔ بچوں سے کہیے آپ کہ جو ایکٹیویٹی ہم گھر میں کر رہے ہیں انہی ایکٹیویٹی کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگر آپ کے بولنے پر آپ کا کوئی دوست ان ایکٹیویٹیز میں سے کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو ہر ایکٹیویٹی پر آپ کو 10 مارکس ملیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک دوست کو بتایا اور اس بچے نے اس میں سے جو ہے کوئی بھی 3 ایکٹیویٹی کی تو اس کے 30 مارکس ملیں گے۔ اگر آپ نے 10 دوستوں کو بتایا تو آپ کو جو ہے 10 بچوں کے مارکس ملیں گے۔ اس میں لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ جب ہمارے بچے یہ کہیں کہ میرے فلاں فلاں دوست نے اس ایکٹیویٹی کو کیا ہے تو ان سے ان چیزوں کو ضرور سنیں، ان کو اپریشیٹ بھی کریں، تو اس سے دونوں چیزیں ہو جائیں گی۔ ایک تو اس بچے میں بھی جو ہے عمل کرنے کی جو ہے عادت پڑے گی، پلس یہ کراس ویریفائی بھی ہو جائے گا کہ ہمارے بچے اپنے دوستوں کے تعلق سے جو کہہ رہے ہیں یہ واقعی میں کر رہے ہیں یا صرف ہمارے بچے ہم سے جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہماری جو اگلی ایکٹیویٹی ہے وہ ہے باجماعت نماز۔ بچوں کے اندر باجماعت نماز پڑھنے کا شوق ابھی سے آنا چاہیے، اس لیے ان سے یہ ضرور کہیں کہ بیٹا اگر آپ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں تو آپ کو 25 مارکس ملیں گے، 25 مارکس، یعنی کہ ہر نماز کی 5 مارکس۔ تو بچوں میں یہ ضرور یہ اس ایکٹیویٹی کو کروائیں، اور اگین وہی کہ بچوں کی عمر کا خیال رکھیں کہ بچہ بہت زیادہ چھوٹا نہ ہو، اس کا بھی خیال رکھیں۔ اگلی ایکٹیویٹی ہے تراویح کی نماز۔ جی، اگر ہمارے بچے تراویح کی نماز اہتمام سے پابندی سے پڑھتے ہیں تو روزانہ کی تراویح پر انہیں 20 مارکس دیجیے۔ اس کے بعد جو ہماری اگلی ایکٹیویٹی ہے وہ ہے تلاوت قرآن شریف۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے بچے جو ہے رمضان شریف میں تلاوت کرتے ہیں، تو ان سے کہیں کہ اگر آپ ایک پارہ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو 20 مارکس ملیں گے۔ اس میں بھی بہت سی باتیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ بچوں سے کہنا ہے کہ بھائی مخارج کی صحیح ادائیگی کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، بغیر جھوٹ بولے، اور اللہ کو جو ہے نا اللہ کی رضا کے لیے وہ تلاوت کریں انشاءاللہ۔ میں اصل میں بہت زیادہ سپیڈ میں بول رہا ہوں کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ جلد سے جلد جو ہے یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے اور لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو اس میں اگر میری اردو ٹوٹی پھوٹی اور لفظ آگے پیچھے ہو تو میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ اس میں ہماری آخری ایکٹیویٹی ہے 300 درود۔ جی، ہمارے بچوں سے کہا جائے کہ وہ روزانہ جو ہے نا 300 درود پڑھیں، تو انشاءاللہ ایسا کرنے پر انہیں اس پر بھی 20 مارکس ملیں گے۔ تو یہ جو میں نے ساری ایکٹیویٹی ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے نا، تو اس کے ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں 150۔ میں ساری ایکٹیویٹی کو ایک بار دہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی ہے تہجد کی نماز جس پر 10 مارکس ہیں۔ دوسری ہے حفظ قرآن، یعنی قرآن کی آیتوں کو حفظ کرنا جو مسنون ہو، 3 آیتیں روزانہ کرنی ہیں، اس کی 15 مارکس ہیں۔ تیسری ایکٹیویٹی ہے افطار کی دعائیں۔ اس وقت بچوں سے دعائیں بھی کروائیں، اور بچوں سے یہ کہیں کہ ایک دعا آپ کو پڑھ کے سنانی ہے یاد کر کے، اس کے آپ کو 10 مارکس دینے، ٹھیک ہے۔ ہماری چوتھی ایکٹیویٹی ہے والدین کی مدد، اس میں بھی خاص طور پہ امی کی مدد، پھر وہ کچن میں امی کی ہیلپ کرنا ہو یا باہر سے بازار سے سامان لانا ہو، جو بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے 20 مارکس ہیں۔ پانچویں ایکٹیویٹی ہماری ہے دوستوں کو ترغیب دینا۔ ہمارے دوستوں سے کہنا کہ آپ بھی ان اعمال کو کیجیے، اس پر ہر ایکٹیویٹی پر 10 مارکس ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر ہمارے دوست 3 ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اس کے 30 مارکس۔ اس کے بعد اگلی ہماری ایکٹیویٹی ہے چھٹی، وہ ہے باجماعت نماز۔ تو اگر ہمارے بچے باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو اس کے ہم ان کو 25 مارکس دیں گے انشاءاللہ۔ ایکٹیویٹی نمبر 7 ہے تراویح کا اہتمام۔ روزانہ تراویح پڑھنے پر 20 مارکس بچوں کو دیے جائیں گے۔
اس کے بعد 8ویں ایکٹیویٹی ہماری ہے تلاوت قرآن پاک۔ روزانہ اگر ہمارے بچے ایک پارہ پڑھتے ہیں تو انہیں 20 مارکس دیے جائیں۔ یہاں بھی پھر میں ایک بات ایڈ کر دوں کہ اگر ہمارے بچوں کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اگر وہ پاؤ پارہ بھی پڑھ سکتے تو آپ انہیں اس کے اعتبار سے بھی مارکس دے سکتے ہیں۔ 9ویں ہماری ایکٹیویٹی ہے 300 درود شریف۔ اگر ہمارے بچے روزانہ 300 درود شریف پڑھتے ہیں تو انہیں 20 مارکس ملیں گے۔ اس طرح یہ ڈیلی کے 150 مارکس 150 مارکس ہوتے ہیں۔ اس کے اعتبار سے آپ جو ہے ایک بک مینٹین کیجئے، بچوں کے نام لکھیے اور ان میں ان کے مارکس ایڈ کرتے جائیے۔ اب اس میں کچھ اہم باتیں ہیں جو بہت ذہن میں رکھنے کی ہے۔ سب سے پہلی اہم بات تو یہ ہے کہ گھر کے تمام افراد اس ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کریں، صرف بچے کریں ایسا نہیں۔ یہ بھی مت سوچیے کہ نہیں ہم تو کرتے ہی ہمارا کیا لکھنا، نہیں، آپ جو بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں آپ بھی اپنے مارکس لکھیے۔ اس سے جو ہے نا بچوں میں کمپٹیشن پیدا ہوگا، ان کو بھی لگے گا کہ پورا گھر اس ایکٹیویٹی کو کر رہا ہے، تو اس لیے سارے لوگوں کا شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، ان ایکٹیویٹیز میں کچھ ایکٹیویٹیز، سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ان ایکٹیویٹیز میں کچھ ایکٹیویٹیز ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو ہر کوئی نہیں نہ کر سکتا ہو، ہے نا، ایسا بھی پاسبل ہے۔ تو اس وقت اگر وہ ایک ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا اور کوئی اور ایکٹیویٹی ہے جس کو وہ کرتا ہے، تو اس سے یہ کہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا، فار این ایگزامپل ایک بچہ ہے وہ قرآن شریف نہیں پڑھ سکتا، تو اس سے کہیں ٹھیک ہے بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جو ہے 300 درود شریف کی جگہ 600 درود شریف پڑھ لیجئے۔ اس طرح بچوں کو انگیج رکھے، ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں فلاں فلاں ایکٹیویٹی نہیں کر رہا ہوں تو مجھے اس کے مارکس نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے کہ مقابلہ ہیلدی ہونا چاہیے، اس سے محبتیں بڑھنی چاہیے، اس سے جو ہے دشمنی بڑھے اور جو ہے عداوتیں بڑھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اصل اس ایکٹیویٹی کا مقصد کیا ہے کہ بچوں کے اندر جو ہے نا بہت سی اچھی اچھی صفات پیدا ہوں۔ اس لیے سب کو ایمانداری کی، دوسروں کی حوصلہ افزائی کی، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی، کسی کا مذاق نہ اڑانے کی، ان سب باتوں کی بار بار ترغیب دیجیے۔ ایٹ لاسٹ جیتنے والوں کو انعام ضرور دیجیے، اپنی سہولت سے دیجیے، بچوں کی پسند کے اعتبار سے دیجیے، تاکہ ان کو اس ایکٹیویٹی میں واقعیتاً ان کا دل لگے، ان کو لگے کہ یار عید کے دن انشاءاللہ ہم کو جو ہے یہ سرپرائزز ملیں گے۔ اس ایکٹیویٹی کا جو اصل جو ڈے ہوگا، سیلیبریشن ڈے، آبویسلی عید کا دن ہونا چاہیے۔ عید کے دن بچوں کے مارکس کے اعتبار سے ان کو آپ گفٹس دیجیے، کوشش کیجیے کہ ہر بچے کو دیجیے، جس بچے سے بہت کم ہوا اس کو بھی کچھ نہ کچھ پرائزز ضرور دیجیے، تاکہ اس کی بھی جو ہے ہمت افزائی ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بہت مختصر انداز میں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اسی امید سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اگر کسی ایک کو بھی فائدہ ہوتا ہے تو میری آخرت میں مجھے نفع دے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے، میرے گھر والوں کو، اس ویڈیو کو، اس آڈیو کو سننے والوں کو، اس پر عمل کی نیت کرنے والوں کو، اللہ پاک سب کو عافیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے اور اخلاص کے ساتھ اس عمل کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم۔